آقا کریم علیہ السلام کی ولادت طیبہ، میلاد رحمت، حضور علیہ السلام کا مولود مسعود تشریف آوری اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، بلکہ جتنی دیگر نعمتیں ہمیں میسر آئیں ان ساری نعمتوں اور ساری کرم نوازیوں کا سبب ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ مولانا ظفر علی خان نے کہا تھا، سب کچھ تمہارے واسطے پیدا کیا گیا، سب غایتوں کی غایت اولا تم ہی تو ہو، لولاک لما خلقت الافلاق، اس پہ شاہد عادل ہے۔ حضور کی ولادت، حضور کی تشریف آوری اللہ کا اس کائنات پہ سب سے بڑا احسان ہے، اور اللہ نے بجا طور پہ اس احسان کو بیان بھی کیا، جتلایا بھی۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اس نے اہل ایمان پہ احسان کیا، من و کرم فرمایا کہ ان میں اپنے رسول برحق کو مبعوث فرمایا۔ اگر حضور تشریف نہ لاتے، آپ کی جلوہ گری نہ ہوتی، تو آج کی دنیا تصور کریں کیسی دکھتی۔ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جانا، حضور کی آمد سے قبل لوگوں کا ایسا معمول تھا جس پہ داد پاتے تھے۔ معاشرہ انہیں تحسین کی نگاہ سے دیکھتا تھا، جیسے کوئی بڑا کارنامہ سر انجام دیا، اور بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر دینے والا فخر و مباحات کے ساتھ اترا کے چلتا تھا کہ میں اپنی آبرو کی حفاظت کی۔ لیکن میرے حضور جلوہ گر ہوئے تو آقا کریم نے خواتین کو عزت دی، بیٹیوں کو وقار کی مسند پہ بٹھایا، اور ایک جملہ آپ نے بارہا علماء سے سنا ہے، اس کی آواز ڈبل آ رہی ہے، ایکو بند کر دیں، ایکو اس کی بند کر دیں، مجھے ڈبل آ رہی ہے، کچھ تھوڑا سا اسپیکر کا رخ دیکھ لیں، توجہ چاہوں گا۔ تو حضور کی ولادت سے قبل، شاید آواز کم کر دیں گے تو شاید بہتر ہو جائے، حضور کی ولادت سے قبل لوگ بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر دیتے اور اس پہ فخر و مباحات کرتے، اور جب بیٹیاں زندہ درگور ہوتی تھیں، ان زندہ درگور ہونے والی بیٹیوں کی نہ کوئی FIR کٹتی تھی، نہ کوئی اس پہ آنسو بہاتا تھا، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی درد کا، ہمدردی کا اظہار کرتا تھا۔ ایک نہیں ہزاروں بچیاں یوں ریت میں دفن کر دی گئیں، اور ان کے آنسو اسی ریت میں جذب ہو گئے۔ لیکن پھر ایک آواز بلند ہوتی ہے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں کو عربی متن کے ساتھ وہ کلمات یاد ہوں گے، جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کر رہا تھا تو میرے آقا، میرے مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ تو بدعۃ منی، لوگوں سن لو، میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ لوگوں نے اس کو کلمہ تحسین کے طور پہ لیا، لیکن میں سمجھتا ہوں یہ اس ظالمانہ سماج کے خلاف کلمہ جہاد تھا۔ جب بیٹیوں کو زندہ درگور کر کے باپ فخر کر رہا تھا تو یہ کہنا کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس زمانے میں یہ کلمہ جہاد تھا جو حضور علیہ السلام نے بلند کیا۔ آج اپنی بیٹی کے لیے کتنے محبت برے لفظ باپ بولتا ہے، ماں کتنے پیار برے جذبات کا اظہار کرتی ہے، لیکن اس وقت جب باپ زندہ درگور کرتا تھا اور ماں اس پر آنسو بھی نہیں بہا سکتی تھی، اس زمانے میں یہ جملے کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے میری بیٹی، تو یہ دنیا کو، اس ظالمانہ سماج کو ایک میسج دینا تھا
کہ بیٹیاں کس عزت کے قابل ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا جو دو بیٹیاں یا دو بہنیں ان کو پروان چڑھائے اللہ کی رضا کے لیے، پھر ان کا نکاح کر دے، قیامت کے دن وہ شخص میرے یوں قریب ہوگا جس طرح دو انگلیاں قریب ہیں۔ تو مجلس میں موجود ایک شخص کھڑا ہوا اور عرض گزار ہوا، اگر کسی کے پاس دو بیٹیاں نہ ہوں، ایک بیٹی ہو، تو آقا کریم نے یہ اعزاز اس کے لیے بھی قائم کر دیا۔ اب اس کے پیچھے فلسفہ سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ جس شخص نے سوال کیا اس کی دو بیٹیاں نہیں ہوں گی، اس کی ایک بیٹی ہوگی، لیکن وہ بھی آرزو کر رہا ہے کاش کہ میری بھی دو بیٹیاں ہوتیں اور میں یہ اعزاز پاتا۔ تو کہاں بیٹیاں زندہ درگور ہوتی تھیں اور کہاں بیٹیاں ماں باپ کی بخشش کی ضمانت بن گئیں، ماں باپ کی بخشش کا ذریعہ بن گئیں۔ اور آج کی تاریخ میں جو بیٹیوں کے لیے عزت ہے، جو وقار ہے، ماں باپ اپنی اولاد کو پالنے کے لیے، بالخصوص بیٹیوں کے لیے مشکل سے مشکل حالات سے گزرتے ہیں، پردیس کاٹتے ہیں ان کے ہاتھ پیلے کرنے کے لیے، بیٹیوں کی اچھی تعلیم کے لیے اپنے پلاٹ بیچ دیتے ہیں، جمع شدہ پونجی فروخت کر دیتے ہیں کہ ہم نے بیٹیوں کو اچھی تعلیم سے آراستہ کرنا ہے۔ یہ باپ تو زندہ درگور کرتے تھے اس لیے بھی کہ کل یہ وراثت میں حقدار نہ ہو جائیں، اس لیے بھی زندہ درگور کرتے تھے کہ یہ تلوار چلانے کے قابل نہیں ہیں، اس لیے بھی زندہ درگور کرتے تھے کل کوئی ہمارا بہنوئی یا ہمارا داماد نہ کہلائے۔ لیکن میرے حضور نے بیٹیوں کو وہ عزت عطا کی کہ بیٹیاں چار دیواری کی زینت قرار پائیں، آنگن کا نور بنیں، اور باپ کو بیٹیاں بیٹوں سے زیادہ محبوب ہو گئیں۔ میں نے ایک بوڑھے شخص کو اپنی کمر پہ مزدوری کرتے ہوئے بورے لاد کے جاتے ہوئے دیکھا، تو میں نے اسے کہا، شناسائی تھی کہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، اب کام چھوڑ دیں، تو مجھے اس کا لہجہ نہیں بھولتا۔ اس نے ایسے شہادت والی انگلی کھڑی کی اور کہا، حضرت ابھی ایک بیٹی رہتی ہے جس کی میں نے شادی کرنی ہے۔ تو میں نے کہا یہ باپ تو زندہ درگور کرتا تھا، اور آج یہ جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد کے اپنی بیٹی کے ہاتھ پیلے کرنا چاہتا ہے۔ اس کے دل میں بیٹی کا پیار کس نے ڈالا؟ تو آواز آئی میلاد والے رسول نے۔ تو یہ ایک دن کا میلاد نہیں، ساری زندگی بھی حضور کے نام لگا دیں، حق کے شکر ادا نہ ہو۔ لاہور مال روڈ پہ ایک زمانہ ہوا، خواتین نے جلوس نکالا تھا کہ ہمیں حقوق چاہیے۔ خیر اب تو روش نکل گئی، اور ہر سال عورتیں ہاتھوں میں پلے کارڈ لیے حقوق کیا بےہودگی کا مظاہرہ کرتی ہیں۔ تو اس زمانے کے اندر ہمدرد حال لٹن روڈ پہ ہمارا ماہانہ درس قرآن کا ایک اجتماع ہوتا تھا، تو میں نے اس موقع پہ کہا تھا کہ تمہیں حقوق تو دیے ہی اسلام نے، بلکہ جینے کا حق ہی اسلام نے دیا ہے۔ یہ معاشرہ تو تمہارا وجود برداشت نہیں کر سکتا۔ عورت کو از قبیل جنس انسان ماننے سے دنیا کے دانشوروں نے انکار کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہم شکل ضرور ہے انسان کی، انسان نہیں ہے۔ انسان کے بچوں کو جنم دیتی ہے، انسان نہیں ہے۔ انسان کے بچوں کو دودھ پلاتی ہے، انسان نہیں ہے۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، لیکن میرے حضور نے جنت کو کھینچ کے ماں کے قدموں تلے رکھ دیا۔ بدھ نے کہا تھا عورت بدی کا سرچشمہ ہے، اس کے ہوتے ہوئے خدا کا قرب نہیں مل سکتا۔ اگر تم قربت الہی چاہتے ہو، اللہ کا مقرب بننا چاہتے ہو،
تو تمہیں عورت سے دوری اختیار کرنی ہوگی۔ کسی نے عورت کو سانپ کہا، کسی نے بدی کا سر چشمہ کہا، کسی نے خدا کے قرب کے راستے میں رکاوٹ کہا کہ عورت کے ہوتے ہوئے خدا کی قربت نہیں مل سکتی۔ جب دنیا یہ بول رہی تھی تو میرے حضور نے کہا، لوگوں سنو، مجھے عائشہ کے بستر میں وحی اترتی ہے۔ تو میں نے کہا تمہیں تو حق ہی آمنہ کے لال نے دیے، تمہیں تو جینے کا ڈھب ہی انہوں نے سکھایا ہے۔ حضرت سیدہ زہرا پاک سلام اللہ علیہا جب حضور سے ملنے آتی تو حضور اٹھ کے استقبال کرتے، فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلَسِهِ، اور حضور انہیں اپنی مسند کے اوپر بٹھاتے، دنیا کو بتایا کہ بیٹی کس لائق ہے اور اس کی عزت کیا ہے اور اس کی تکریم کیا ہے۔ تو کائنات کے اندر جو انسانی رویوں میں خوبصورتی آئی ہے، جو انسانی رویوں میں جمال پیدا ہوا ہے، تو اس کا سبب اللہ کے محبوب علیہ السلام کی تشریف آوری ہے۔ ورنہ مجھے بتائیے، جو بیٹی زندہ درگور کرتے تھے، بہن کاٹ دیتے تھے، ماں کو عکاس کے میلے میں فروخت کرتے تھے، سکی ماں کو عکاس کے میلے میں 900 دراہم کے اندر 3 بیٹوں نے بیچا ہے۔ یزدگر دوم نے اپنی بیٹی سے شادی رچا رکھی تھی، اپنی بہن سے نکاح ان لوگوں نے کر رکھے تھے، اور جو حال بیوی کا ہوتا تھا الیاذ باللہ، سوتیلی ماں کا جو حال ہوتا تھا الیاذ باللہ، سوتیلی ماں سے نکاح کرتے تھے، باپ کی منکوحہ سے نکاح کرتے تھے، اور ترکے میں بٹتی تھی وہ، جس طرح باقی اشیاء گھر کی بٹتی ہیں اور تقسیم ہوتی ہیں، وہ کنیز کی طرح اس کو ٹریٹ کیا جاتا تھا۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر رشتے کو تقدس بخشا۔ آج کی تاریخ میں اگر آپ تک میری آواز درست پہنچ رہی ہے تو آج کی تاریخ میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو بیوی کو پاؤں کا جوتا سمجھتے ہیں۔ بد نصیب لوگ آج کی تاریخ میں بھی ایسے ہیں، جبکہ آج کی تاریخ میں بیٹی کی عزت ہے، بہن کی تکریم ہے، ماں کی عزت ہے، لیکن بیوی جو چوتھا رشتہ ہے انسان کا، اس کو آج بھی تکریم وہ حاصل نہیں ہے، الا ماشاءاللہ جو دیندار ہیں، میں ان کی بات نہیں کرتا، جو تہذیب اور تمدن سے شناسہ ہیں میں ان کی بات نہیں کرتا، عمومی رویے آج بھی پائے جاتے ہیں، جبکہ باقی 3 رشتوں کا تقدس موجود ہے، لیکن بیوی کے لیے آج بھی ایسے مکروہ جذبات لوگوں کے رویوں میں موجود ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جب ان 3 رشتوں کا بھی تقدس نہیں تھا تو پھر بیوی کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ یعنی جب ان 3 رشتوں کا آج کی تاریخ میں تقدس موجود ہے تو کئی لوگ بیوی کو پاؤں کا جوتا کہہ دیتے ہیں، تو مجھے بتاؤ جب ان 3 رشتوں کا بھی تقدس نہیں تھا تو اس وقت بیوی کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہترین ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور حمیرہ کہہ کے پکارتے تھے، لاڈ سے حضور نے یہ نام رکھا تھا۔ فرماتی ہیں ایک دن میں آب خورے میں پانی لے رہی تھی تو اللہ کے محبوب تشریف لائے، تو مجھے دیکھا اور دور سے مجھے پکارا، حمیرہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی چھوڑنا، تو میں نے حضور کے لیے تھوڑا سا پانی چھوڑ دیا، تو آقا کریم نے میرے ہاتھ سے آب خورا لیا، پھر پانی پینے لگے، پھر رک گئے اور پھر مجھ سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، عائشہ ذرا بتانا تم نے ہونٹ کہاں لگائے تھے؟ مجھے یہ بتاؤ، اگر شوہر کا رویہ بیوی کے ساتھ یہ ہو تو گھر کا جنت کا ماحول نہیں بنے گا۔ اور آج کتنے لوگ ہیں جو یہ تو چاہتے ہیں کہ بیوی ہمارا جھوٹا لے لے، لیکن وہ بیوی کا جھوٹا نہیں لینا چاہتے۔ یہ میں نے پچھلے دنوں میں کہا ایک جگہ پہ، میں نے کہا کہ مومن کے جھوٹے میں شفا ہے
اور لوگ پیروں کا جوٹا پیتے ہیں، تو میں نے کہا پیر صاحب مرید کے جوٹے میں بھی اسی طرح شفا رکھی گئی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک واقعہ آپ نے بارہا علماء سے سنا ہوگا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھوک کی شدت اتنی تھی کہ پیٹ کمر سے چپک گئے۔ یہ صفہ کے چبوترے پہ حضور سے پڑھنے والے لوگ تھے۔ آقا نے سوال سے منع کیا تھا، مخمسے کی حالت میں جائز بھی ہے لیکن ہمیں سوال کرنے کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی۔ جب انتڑیوں میں بل پڑنے لگے اور بھوک سے نڈال ہو گئے اور کمر سیدھی نہیں ہو رہی تھی، تو کہتے ہیں میں مسجد نبوی کے ایک ایسے گوشے میں آ کے بیٹھ گیا جہاں لوگ گزر کے اندر جاتے تھے۔ میرا خیال یہ تھا کہ کوئی مجھے دیکھے گا اور میرے چہرے کی نقاہت سے محسوس کر لے گا کہ مجھے بھوک لگی ہے اور میرے درد کا درما ہو جائے گا، مجھے سوال کی نوبت بھی نہیں آئے گی اور میری ضرورت بھی پوری ہو جائے گی۔ لیکن جو آئے اور سلام لے کے گزر جائے، کسی نے میرے اندر اتر کے دیکھنے کی زحمت گوارا نہ کی۔ ہستی پلکوں کے نیچے غم بھی پلتے ہیں، مگر کون دیکھتا ہے اتنی گہرائی میں۔ کہتے ہیں میں نے کہا کہ خود بات کرنی چاہیے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ میں نے انہیں کوئی مسئلہ شرعی پوچھا تو انہوں نے اس کا جواب دیا اور آگے بڑھ گئے۔ میں نے کہا کہ میرا کام تو نہیں بنا۔ پھر میں انتظار میں تھا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، ان سے بھی کوئی مسئلہ شرعی دریافت کر دیا۔ تو وہ بھی جلدی میں تھے، انہوں نے مسئلہ بتایا اور آگے بڑھ گئے۔ میں نے کہا میرا مسئلہ تو وہیں رہ گیا۔ پھر میں خاموش بیٹھا تھا کہ ایک جانب سے روشنی اور نور نکلا اور دل و قلب و نگاہ کے مرشد اولین تشریف لے آئے۔ یہ حضور تھے۔ تو کہتے ہیں کہ سوال کرنے کی پھر ہمت نہ پڑی، پھر میں نے حضور سے بھی کوئی مسئلہ ہی پوچھ لیا۔ تو جب میں نے حضور سے مسئلہ پوچھا تو حضور نے میری جانب غور سے دیکھا، پھر مسکرائے اور پھر کہا ابو ہریرہ بھوک لگی ہوئی ہے؟ میں نے کہا جی حضور مجھے بھوک لگی، مسئلہ یہی تھا۔ تو کہا میرے ساتھ آ جاؤ۔ پھر وہ واقعہ آپ نے سنا ہے کہ حضور لے گئے ان کو اور اہل خانہ کو آواز دی کچھ کھانے کے لیے ہے، تو انہوں نے کہا دودھ کا ایک پیالہ ہے۔ تو کہتے ہیں جب دودھ کے پیالے کا سنا تو میری جان میں جان آ گئی۔ کئی دنوں کا فاقہ تھا۔ تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ؟ میں نے کہا جی حضور میں حاضر۔ فرمایا وہ جو صفہ کے چبوترے پہ بیٹھے ہیں جاؤ ان کو بھی بلا لاؤ۔ یہ 70 لوگ تھے اور دودھ کا ایک پیالہ نکلا گھر سے۔ تو دودھ کے پیالے کا سن کے میں سرشار ہوا تھا، لیکن جب حضور نے فرمایا کہ جاؤ وہ جو 70 بیٹھے ہیں ان کو بھی بلا لاؤ، تو میرے من میں آیا کہ قطرہ قطرہ بھی نہیں آئے گا۔ حکم تھا تعمیل کی، ان کو بلا لایا۔ حضور نے وہ پیالہ منگوایا اور میرے ہاتھ میں ہی دیتے ہوئے فرمایا ابو ہریرہ دائیں سے شروع ہو جاؤ۔ کہتے میں آگے بڑھا اور ایک صحابی کو پیش کیا، وہ پینے لگا تو میری نظر دودھ کے پیالے کے دودھ پر تھی۔ کہا وہ سیراب ہو کے پی گیا لیکن ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوا۔ مجھے تسلی ہو گئی۔ پھر میں نے دوسرے کو دیا، تیسرے کو دیا، چوتھے کو دیا، پانچویں کو دیا۔ 70 آدمی دودھ پی گئے اور پیالہ بھرے کا بھرا۔ لگتا تھا رب نے اس پیالے کا کنیکشن حوض کوثر سے جوڑ دیا تھا۔ کہتا جب 70 آدمی دودھ پی گئے تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ کون باقی؟ میں نے کہا حضور ایک آپ باقی، ایک میں باقی۔ تو آقا کریم نے فرمایا اب تم پیو۔ تو کہتے میں نے پیا اور خوب سیراب ہو کے پیا۔ پھر آقا کریم نے فرمایا اور پیو، تو میں نے پھر اور پیا۔ پھر تیسری مرتبہ فرمایا ابو ہریرہ اور پیو۔ میں نے کہا مجھے قسم ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میرے میں ایک قطرے کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ تو حضور نے میرے ہاتھ سے وہ پیالہ لیا اور یہ کہہ کے نوش جاں فرمایا ساقل قوم آخرہم شربن، جو قوم کا ساقی ہوتا ہے، پلانے والا ہوتا ہے، وہ خود تو آخر میں پیتا ہے۔ اور پھر حضور نے وہ پیالہ نوش جاں کیا اور ختم کر دیا۔ دودھ کا ایک پیالہ 70 صحابہ کے لیے، حضرت ابو ہریرہ کے لیے اور حضور علیہ السلام کے لیے کافی ہو گیا۔ ایک تو اس کا معجزاتی پہلو ہے کہ دودھ کا پیالہ اتنے لوگوں کے لیے کافی ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت بولے ہاں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر؟
ہاں جناب بو ہریرا کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا۔ دودھ کا ایک پیالہ 70 لوگوں کو، اور 71واں عدد حضرت ابو ہریرہ ہیں، ان کے لیے کافی ہو گیا۔ تو یہ حضور کا معجزہ ہے، لیکن میرے استاد فرمایا کرتے تھے اس کے اس پہلو کو کیوں فراموش کر دیتے ہو کہ 2 جہاں کا سردار ہے اور 71 آدمیوں کا جوتا پی رہا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام 71 آدمیوں کا جوتا دودھ کا پیالہ نوش جان کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا پیر صاحب آپ کا جوتا بھی تبرک ہے، لیکن مرید صاحب کا جوتا بھی تبرک ہے، اس میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے۔ اور میں کہتا ہوں پیروں کو کبھی کبھی یہ مشق کرنی چاہیے، کبھی مریدوں کا جوتا بھی پئیں، کبھی اوروں کا، کبھی امام صاحب کو مقتدیوں کا جوتا پینا چاہیے، کبھی باپ کو بیٹوں کا جوتا پینا چاہیے۔ تو یہ تاکہ ایسا نہ ہو کہ بندہ یہ سمجھ لے جائے کہ میں ہی سب کچھ ہوں اور باقیوں کے لیے تصور ہی اور بن جائے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس کائنات کو جو خوبصورت معاشرت دی ہے، میں ابھی دوپہر کو کہیں بیان کر رہا تھا کہ غلام آقا کے جوتے دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھ دے تو آقا اس پہ بھی کوڑے مارتا تھا کہ تو نے میرے جوتے میرے اذن کے بغیر چھوئے ہی کیوں ہیں؟ تیری اوقات کب ہوئی کہ میرے جوتوں کو میرے اذن کے بغیر، اجازت کے بغیر ہاتھ لگا سکتا؟ لیکن سنو پھر جب تبدیلی آتی ہے، حقیقی انقلاب آتا ہے، دنیا کو نور و نکہت اور روشنی ملتی ہے، حضور معراج سے واپس پلٹتے ہیں اور بلال حبشی کو بلا کے ارشاد فرماتے ہیں تو کون سا نیک عمل کرتا ہے؟ میں نے جنت میں تیرے قدموں کی آہٹ سنی۔ جو غلام آقا کے جوتے دھوپ سے اٹھا کے چھاؤں میں رکھنے کا روادار نہیں ہے، اس کو کونین کا مالک کہہ رہا ہے میں تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں سنتا رہا۔ کیا خیال ہے اس ایک جملے نے دور غلامی کی ساری تھکن اتارنی دی ہوگی، اور بلال فرش سے اٹھ کے فراز عرش پہ نہیں پہنچ گیا ہوگا، اور آقا کریم نے اتنے طریقے دیے غلام آزاد کرنے کے، قسم توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو، کفارہ قتل میں غلام آزاد کرو، کفارہ زہاد میں غلام آزاد کرو، روزہ توڑ بیٹھو غلام آزاد کرو، تاکہ آہستہ آہستہ غلامی ختم ہو جائے۔ مسلمان غلام، کافر غلام، دونوں کو آزاد کرنے کی ترغیب دی۔ اس دور کی سب سے بڑی سخاوت غلام آزاد کرنا تھا، اور سب سے مہنگی سخاوت غلام آزاد کرنا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعے کو ایک غلام آزاد کرتے۔ حضرت عمر ہر وہ شخص جو لمبی نمازیں پڑھتا آپ کے غلاموں میں سے اسے آزاد کر دیتے۔ غلاموں نے لمبی لمبی نمازیں پڑھنا شروع کر دی۔ لوگوں نے کہا عمر یہ تمہیں دھوکہ دیتے ہیں صرف آزاد ہونے کے لیے۔ تو حضرت عمر نے کہا اگر یہ خدا کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں میں 100 بار کھانے کو تیار ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے غلاموں کو آزاد کیا؟ حضرت بلال کو حضرت صدیق اکبر نے آزاد کیا تھا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سب سے امیر تھے، آپ نے اپنی زندگی میں 30,000 غلام آزاد کیے، 30,000۔ تو غلامی دنیا سے ختم ہو گئی۔ اسلام کی دی ہوئی ترغیب کے نتیجے میں ایک ایسا خوبصورت نظام متعارف کروایا جس سے غلاموں کو آزادی ملنا شروع ہو گئی، اور غلامی کی لعنت سے دنیا پاک ہو گئی۔ اللہ اکبر! ورنہ جو غلاموں کے ساتھ حال ہوتا تھا اور جس طرح غلام بکتے تھے دنیا کی منڈیوں میں، اللہ اکبر! تو یہ میرے حضور تھے جنہوں نے آ کے اس نظام کو ختم کیا، اور دنیا کو جب تک غلام موجود رہے تو ان کو یہ حکم دیا جو خود پہنتے ہو انہیں بھی پہناؤ، جو خود کھاتے ہو انہیں بھی کھلاؤ، ایسا بوجھ نہ ڈالو جس کو وہ اٹھا نہ سکیں، ان کے خیال کا، ان کے آرام کا خیال رکھو۔ مکاتبت، غلاموں کو مکاتبت کا حکم دیا کہ غلاموں سے لکھا کر لو کہ وہ اتنے پیسے تمہیں کما کے دے دیں تو تم انہیں آزاد کر دیں گے۔ اللہ اکبر! تو یہ اسلام کا دیا ہوا فیضان ہے، بلکہ معاشرے کے ان لوگوں کو حضور نے عزت عطا کی جنہیں معاشرے میں کبھی درخور اعتنا ہی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مدینہ المنورہ میں ایک خاتون ہے جس کا توازن ذہنی ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے تو وہ دروازے پر آتی ہے اور آقا کریم کو اشارہ کر کے بلاتی ہے کہ میری بات سنو۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہیے کیا کہنا ہے؟ اس نے کہا میں نے آپ سے کوئی باتیں کرنی۔ فرمایا کہو۔ کہا یہاں نہیں کرنی، آپ باہر آئیے، میں وہاں بات کرنی۔ اللہ اکبر! کونین کے سردار اس کی بات سننے کے لیے مسجد نبوی سے باہر جا رہے ہیں۔ عرب کی چل چلاتی دھوپ، کار نبوت کی اہم ذمہ داریاں اور حضور کا نازک بدن، اور اس نے حضور کو دھوپ میں کھڑا کر لیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں غصہ بڑا آ رہا تھا، لیکن کہہ کچھ نہیں سکتے تھے، حضور خود ہی تو کان لگائے سن رہے تھے، اور اس کی باتیں بھی ایسی تھی چونکہ اس کا توازن ذہنی ٹھیک نہیں تھا۔ اس نے گھنٹوں تک حضور کو وہاں دھوپ میں کھڑا کیے رکھا، اور آقا کریم غور سے اس کی گفتگو سنتے رہے۔ جب وہ جانے لگی تو صحابہ نے عرض کی حضور اس کا ذہن توازن ٹھیک نہیں ہے، اور یہ جس کے پاس کھڑی ہوتی ہے جان نہیں چھوڑتی، لوگ اس کو دیکھ کے راستہ بدل لیتے ہیں۔ آپ کا نازک بدن اور قیمتی وقت، کار نبوت کی اہم ذمہ داریاں آپ کے کندھوں پر، تو آپ ایسی ویسی عورتوں کی باتیں کیوں سنتے ہیں؟ اس کو تو پورا مدینہ منہ نہیں لگاتا، اس کی کوئی بات نہیں سنتا۔ تو حضور نے فرمایا عمر، پورے مدینے میں اس کی کوئی نہیں سنتا، میں بھی نہ سنوں؟ دے کے کہا جب دکھ زیادہ ہو جائیں جہاں مرضی کھڑا کر کے محمد کو اپنی باتیں سنا لیا کرو۔ ایک تو ہی ہوتے ہیں میریاں آساں دا سہارا، دس کنوں کراں جے تینوں نہ کراں یاد۔ یہ ایک دن کا میلاد یہ حق ادا نہیں کرتا۔ میں میلاد منانے والوں کو بھی کہتا ہوں کہ جو میلاد ہے اس کو اس کی روح کے ساتھ مناؤ۔ اعتراض ہوگا ہی نہیں، ہوا بھی تو بہت کم ہوگا۔ خام خواہ اس کے اندر ایسی باتیں یا ایسی چیزیں شامل نہ کرو جن کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ سنجیدگی کے ساتھ، متانت کے ساتھ، شریعت کے ضابطوں کی مطابقت کے اندر۔ اور دوسری بات یہ عرض کرنا چاہوں گا، یہ جو میلاد کا موسم آیا ہے یہ کوئی سیزن نہیں ہے نعت خوانوں کا یا پیروں کا یا مولویوں کا۔ یہ جو سیزن ہم نے بنا لیا ہوا ہے کہ اس میں بہت سارے پیسے کمائیں گے، یہ سیزن نہیں ہے، یہ تبلیغ کا سیزن ہے، یہ حضور کے پیغام کے ابلاغ کا سیزن ہے۔ یہ ایک موقع ہے کہ دلوں میں حضور علیہ السلام کی محبت پیدا ہوتی ہے تو اس محبت کو کام میں لایا جائے، اس محبت کو مہمیز لگے اور محبت کرنے والے عمل کے سانچے میں ڈھل جائیں۔ علامہ اقبال علیہ رحمہ نے سیرت النبی کے عنوان سے منعقدہ میلاد کے ایک جلسے میں کہا تھا کہ جو میلاد کا دن ہے 12 ربیع الاول، یہ امت کو جوڑنے کا ذریعہ ثابت ہو سکتا ہے، اور اس میں امت کو حضور کی دہلیز کے قریب کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ اتنا ایسا موقع ہوتا ہے کہ دل ہیں حضور کی محبت سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو محبت کے اظہار کا خوبصورت سلیقہ، اس سے کوئی انکار نہیں کرے گا۔ کوئی اگر بدبخت ہے تو اس کا کہا نہیں جا سکتا، لیکن اس میلاد کے موسم کو حضور علیہ السلام سے قربت کا ذریعہ بناؤ، کثرت سے درود اپنی اولاد کو پڑھنا سکھاؤ۔ علماء نے 100 طریقے لکھے ہیں۔ علموا اولادکم محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ڈاکٹر عبدہ یمانی نے ایک کتاب لکھی ہے، اس میں متعدد طریقے لکھے ہیں کہ اپنی اولاد کو حضور کا پیار کیسے سکھایا جا سکتا ہے۔ بعض علماء نے 100 طریقے لکھے، بعض نے اس سے بھی زیادہ لکھے، لیکن علامہ اقبال نے کہا 3 طریقے حضور کی محبت کی نشت کا ذریعہ ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک انہوں نے یہی کہا، درود شریف۔ کثرت درود حضور کے ساتھ پیار کا، حضور کی قربت کا سبب ہے۔ تو ہم جو میلاد کے جلسے ہیں، میلاد کے جلوس ہیں، اجتماعات ہیں، ان کو کوئی بس ایک کھیل کود کا ذریعہ نہ بنائیں، اس کو کثرت درود کا ذریعہ بنائیں۔ بار بار حضور پر درود، سنجیدگی اور متانت کے ساتھ حضور کی سیرت کا بیان، حضور کے فضائل کا بیان، حضور کے مناقب کا بیان۔